ہم سمجھتے ہیں کہ اس معلومات کو سمجھنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے دشمن کو سمجھ سکیں۔ اور آپ کو یہ سمجھ آ چکی کہ الومناتی خفیہ فن کے ماہر شیطانی رسومات کرنے والے ہیں۔ یہ کرنے کا مقصد محض ان مقاصد کا حصول ہے، اور انہیں ایسا کرنے کے لیے کائنات کے قوانین کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے۔ یہ الومناتی اور ان کا مالک شیطان بھی ان قوانین قدرت پر اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی یہ خدا کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے یہ رسومات ادا کرتے ہیں اور اس کے لیے انرجی کے مراکز پر قبضہ جماتے ہیں تاکہ قوانین قدرت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہتھیار بری چیز نہیں، لیکن وہ نیت جس سے اسے استعمال کیا گیا وہی اس کی تشریح کرتی ہے کہ یہ اچھا یا برا ہے۔ وارٹیکس پوائنٹ کو مثبت انرجی اور منفی انرجی کے ارتکاز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب وارٹیکس پوائنٹ اچھا یا برا نہیں، اس کا استعمال اچھا یا برا ہے۔ آپ کا کمپیوٹر اچھا یا برا نہیں، بلکہ اس کا استعمال۔ اس لیے اس کو شیطانی آلہ کہنا غلط ہوگا۔ مثال کے طور پر احرام اپنی ذات میں شیطانی نہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اشرافیہ کیوں اس کے استعمال کو اہمیت دیتی ہے؟ اس لیے کہ جب بات انرجی کی ہو تو وارٹیکس پوائنٹ اس احرام پر بہت طاقتور ہوتا ہے، جو وقت اور جگہ کو مختصر کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ اشرافیہ ماضی اور حال میں اپنی رسومات ان کے اندر ادا کرتے ہیں تاکہ انرجی کو زمین تک لے کر آیا جا سکے۔ جتنی زیادہ برائی ہوگی اتنے ہی زیادہ یہ شیاطین اشرافیہ طاقت والے ہوں گے، اور جتنی برائی کم ہوگی اتنے ہی نورانی عمل زیادہ ہوں گے اور مثبت انرجی بھی۔ کیا آپ انرجی کی جنگ کا مطلب سمجھے ہیں؟ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کوئی کسر باقی نہیں رہنے دیں گے اس زمین تک تاریک انرجی پھیلانے میں۔ آپ جانتے ہیں کہ 9/11 کیوں کیا؟ کئی تھیوریز ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ 9/11 دراصل ایک بہت بڑی رسم تھی جس کو تاریکی کی طاقتوں کو بلانے کے لیے ادا کیا گیا۔ آئیے اب اس کی جانچ ہم پرانے دور کے مخطوطات سے کرتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی کا تعمیراتی نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ اس ٹیمپل کو اہرام مصر کی تعمیرات کے بعد تعمیر کیا گیا۔ اس میں 3 ستون دراصل 3 بڑے اہراموں کو ظاہر کرتے ہیں اور 2 چھوٹے مربع ان دروازوں کو جو دوسری دنیا میں کھلتے ہیں۔ ہر میسونک لاج کے خفیہ نشانات پر آپ ہیکل سلیمانی کے 2 ستون ضرور دیکھ سکتے ہیں اور 5 کونوں والا ستارہ بھی، اور آپ یقین کریں کہ ان علامات کو 9/11 کے حملے میں سامنے رکھ کر تباہی مچائی گئی۔ میرے خیال میں اس دن بہت بڑی شیطانی رسم ادا کی گئی جب 2 بڑی ستون نما عمارتیں گرائی گئیں۔ مقدس ترین دیوی اسیس کو سلامی دی گئی۔ اگر ہم ان ٹاورز کو ہرکولیس کے 2 ستون فرض کر لیں تو جو چیز محسوس ہوتی ہے قاعدے سے وہ ہے نئی دنیا کی تلاش۔ اس طرح کبالا جادو کو بھی سامنے رکھیں تو 2 ٹاورز کے درمیان ایک اندیکھا دروازہ بنتا ہے جو دوسری دنیا کی طاقتوں کو داخلے کا راستہ بنانا مقصود ہے۔ درمیانی ستون کی نمائندگی ورلڈ ٹریڈ سینٹر 7 نامی بلڈنگ سے پوری کی گئی۔ تینوں عمارتوں کو اس دن زمین بوس کیا گیا۔ میرے نزدیک ہیکل سلیمانی کے 2 ستون، 3 بڑے اہرام اور بہت بڑی خونی رسم اصل مقصد تھا کہ سٹار گیٹ کو کھولا جا سکے کسی برتر قوت کے لیے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹوین ٹاورز کے درمیان کیا بنا ہوا تھا؟ یہ سفیرکس کہلاتا ہے۔ اسے آرٹسٹ فرٹنز کوئنگ نے بنایا اور ٹوین ٹاور کے درمیان رکھ دیا۔ اس کو عرف عام میں دا سفیر کہا جاتا ہے۔ اب ذرا مختصر جائزہ لیتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ کوئنگ نے 1967 میں بویریا میں اس کو بنایا اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے الومناتی شروع ہوئے۔ یہ سفیر اس آرکیٹیکٹ نے حیرانگی کی بات ہے کہ اس لیے وہاں پر لگوایا تاکہ مکہ مکرمہ میں موجود خانہ کعبہ کو وہ عزت جو وہاں حاصل ہے
اس کو یہاں پر منتقل کیا جا سکے۔ اور کعبہ کی ہی نقل کیوں، یہ بھی آپ بہت جلد جان لیں گے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ 3 بڑے احراموں اور دیگر احراموں کا آپس میں ایک خفیہ علم الاعداد اور جیومیٹری کا خاص خیال رکھ کر بنایا گیا۔ دا بین، دا اوبلیسک، دا پیرامڈ، دا سرکل، دا سفیر، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکومنٹری بنانے والا یہ گمان کرتا ہے کہ جو مذہبی رسم حج کے دوران مسلمان ادا کرتے ہیں وہ دراصل شروع میں احرام مصر سے ہی ابتدا ہوئی، جہاں گیزا کے احراموں کے گرد لوگ عبادت کے لیے چکر لگاتے تھے۔ اس سفیر اس طرح تیار کیا گیا تھا کہ یہ 24 گھنٹے میں اپنا ایک چکر پورا کرتا تھا، اور حقیقت میں یہ کعبہ کے گرد لگائے جانے والے چکروں کا مذاق اڑانے کے لیے کیا گیا تھا اور گیزا کے احرام کی عزت بڑھانے کے لیے۔ آپ نے اس دستاویزی فلم بنانے والے کی باتوں کو غور سے سنا۔ اس نے بھی مذہبی طور پر نتائج اخذ کرنے میں نہ صرف جلد بازی کی بلکہ غلطی بھی کی۔ لوگ تحقیق کرتے ہیں وہ محسوس کریں گے کہ وہ رسومات جو تاریخی طور پر ایک جیسی ان مذاہب میں ملتی ہیں وہ دراصل ان مذاہب کے سچے ہونے کی نشانی کو ہی ظاہر کرتی ہیں، جبکہ وہ رسومات جو جادوگروں نے ایجاد کی ان کی مماثلت ظاہر کرنے کا مقصد صرف یہ بتلانا اور تاثر دینا ہوتا ہے کہ مذہبی رسومات کو بھی بنانے والے جادوگر تھے، کہ اپنے اصل مادہ و تاثیر میں یہ ایک دوسرے سے اکثر مختلف ہیں۔ تو کائنات کے اصولوں کو جادوگروں نے بنایا اور نہ ہی مذاہب کو ان جادوگروں اور خفیہ برتر قوتوں نے چلایا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جادوئی خفیہ تنظیمیں کبھی بھی خدا کا انکار نہیں کرتی، بلکہ یہ اپنی مرضی سے شیطان کا ساتھی بننا منظور کرتی ہیں، کیونکہ یہ بھی شیطان کے دھوکے میں آ چکے ہوتے ہیں۔ اس دستاویزی فلم کے الفاظ اس طرح سے ہیں، جیسا کہ مذہب کے خفیہ علموں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کو سخت گیر خدا نے باغ میں قیدی بنایا۔ سخت گیر خدا نے اسے لا علم رکھا کہ اس کے پاس بھی وہی قوتیں ہیں جو کہ خدا کے پاس ہیں، اور ان طاقتوں کا انکشاف تو انسان کو لوسیفر یا اس کے پیروکار سیٹن نے کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوسیفر ہی سیٹن ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے اس علم کے ذریعے یہ خود بھی خدا بن سکتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری نسلوں کے دماغوں میں ٹھونسی جا رہی ہیں آئے روز، اور یہی وجہ ہے کہ یہ شیطانی جادوئی طاقتیں آئے روز خدا سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کہا گیا کہ ٹائٹینک کبھی نہیں ڈوب سکتا، اور پھر اللہ کی قدرت نے اسے ڈبو دیا، اور پھر جب اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے خلا میں جانے کی بات کی تو ان کا وہ راکٹ مشن راستے میں ہی تباہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ابھی ہماری ٹیکنالوجی مکمل نہیں۔ اللہ کہتا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم تنہائی کے لمحوں میں سوچتے ہو، پھر اس سے مفرق کیا؟ یہ اللہ کے مقابلے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں گے کہ ان کی حالت کیا ہوگی۔ جادوگروں کے نزدیک یہ زندگی کے درخت کی نشانی ہے، اور میرے نزدیک دوسری دنیا میں داخل ہونے کا نقشہ۔ علم الاعداد میں اس پر نشانات کی تعداد 10 ہے، اور یہ سیپرا کہلاتا ہے۔ اس سیپرا کے سب سے اوپر لافانیت کا نشان ہے، کیونکہ سارے 9 نشان اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس میں سب کا عکس نظر آتا ہے۔ 10 کا نشان ان کے خدا ہرمیفراڈائٹ کا نشان ہے۔ اگر آپ دیکھیں اور 9 پر رک جائیں اور 10 کو چھوڑ کر 11 پر چلے جائیں تو آپ کے شیطان کے پجاری کی طور پر یہ علامت ظاہر کریں گے کہ اب آپ خدا سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ 911 یہ نمبر جادوگروں کا نمبر ہے، اور جب کوئی طاقتور ترین جادوگر جو قبالہ کا ماہر اس درجہ سے آگے نکل جانے کا دعویٰ کرے جو 10 کا ہے تو یہ شیطان کے پجاری اور ہرمیفراڈائٹ سے بھی بڑے ہونے کا اعلان ہے۔ 911 ان کے خیال میں خدا سے جنگ کا نمبر ہے۔